تو آج کی ہماری مووی ہے دی کنگ، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 15 سینچری انگلینڈ میں، جہاں پر ہم ہارسپر نام کے ایک ریبیل کو دیکھتے ہیں جس نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف ایک اور جنگ جیت لی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہارسپر نے کئی سالوں تک انگلینڈ کے لیے لڑتے ہوئے اپنے کئی آدمیوں کو کھو دیا تھا، اور اب وہ جنگ جیتنے کے بعد انگلینڈ کے راجا سے ویلز میں رہ رہی اس کی فیملی کے لیے زمین مانگتا ہے، جس کا کہ راجا نے پرومس کیا تھا، لیکن یہاں پر راجا اپنے پرومس سے مکر جاتا ہے۔ اب اس بات پہ ہارسپر کو کافی غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اسے غصے میں یاد دلاتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اور اس کی فیملی نے کئی دشکوں تک اس کی اور اس کی فیملی کی سیوا کی ہے، اور اس کے کئی فیملی ممبرز تو انگلینڈ کے لیے مارے بھی گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر ہارسپر غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب اس کی دوسری طرف ہم راجا کے بیٹے راجکمار ہنری کو دیکھتے ہیں، جو کہ محل سے کہیں دور شہر میں ایک عام آدمی کی طرح رہتا ہے، اور ہنری کو اپنے پتا کے راج اور پالیٹکس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہ خود اپنا سارا دن شراب اور پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ گزارتا ہے۔ اور شہر میں ہنری کا جان نام کا ایک دوست ہے، جو کہ کبھی ایک سولجر تھا، اور وہ بھی اب ہنری کے ساتھ سارا دن بس شہر میں عیاشی کرتا ہے۔ اب ایک دن راجا کے محل سے ایک میسنجر آتا ہے، جو کہ ہنری سے کہتا ہے کہ راجا کی طبیعت آج کل کافی خراب رہتی ہے، اور وہ ہنری سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ہنری محل جانے سے منع کر دیتا ہے۔ تب یہاں پر جان ہنری کو سمجھاتا ہے کہ اگر اس کے فادر اس سے بنا ملے مر گئے تو ہنری کو کافی ریگریٹ ہوگا، اور وہ ساری عمر اسی گلٹ میں رہے گا کہ وہ اپنے فادر سے نہیں مل پایا، تو اس لیے اسے اپنے فادر سے جا کے ملنا چاہیے۔ اب اگلے دن ہنری محل واپس جاتا ہے، اور وہاں سبھی بڑے منسٹرز کے سامنے اس کا فادر اسے وہی بتاتا ہے جو کہ ہنری پہلے سے ہی جانتا تھا۔ جہاں پہ راجا کہتا ہے کہ ہنری بھلے ہی اس کا بڑا بیٹا ہو، لیکن اپنے بعد وہ راجا تو اپنے چھوٹے بیٹے پرنس تھامس کو ہی بنائے گا۔ اور یہاں پر راجا ہنری سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم راجا نہیں بننا چاہتے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ تمہیں میں یہ ایک بار بتا دوں، اور یہ بات مجھے راج دربار میں سب کے سامنے کہہ دینی چاہیے۔ لیکن ہنری کو راجا کے اس فیصلے سے کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے یہ سن کے کہ اس کا چھوٹا بھائی آگے جا کر کے اس کے فادر کی جگہ لے گا۔ لیکن جیسے ہی ہنری کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پتا کے آدیش پہ اس کا چھوٹا بھائی تھامس ہارسپر کی آرمی سے لڑنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ہارسپر نے انگلینڈ کے خلاف ریبیل کر دیا تھا۔ اب یہ جان کر ہنری کافی غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہوتا ہے اس کے فادر کی پالی ہوئی دشمنی بچوں کو نہیں نبھانی چاہیے، اور ساتھ ہی میں اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کو ہارسپر جتنا لڑائی کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ لیکن تھامس ہنری کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہنری شہر واپس جا کر اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پاتا، اور وہ ساری رات کل کی جنگ اور اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور اگلے دن ہنری جنگ کے میدان میں چلا جاتا ہے، اور اسے وہاں پر دیکھ کر تھامس چونک جاتا ہے، اور یہاں پر ہنری اسے بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ یہاں آ کر تھامس کی رائلٹی نہیں چھیننا چاہتا، بلکہ وہ یہاں بس اس کی ہیلپ کرنے آیا ہے تاکہ اسے کوئی ہارم نہ ہو۔ تب وہاں پر ہنری ایک میسنجر کے تھرو ہارسپر کو ایک میسج بھجواتا ہے، اور اس میں وہ اسے سنگل کمبیٹ کے لیے چیلنج کرتا ہے تاکہ ان کی لڑائی سے اس جنگ کا فیصلہ ہو سکے، اور ہزاروں سولجرز کو اپنا خون نہ بہانا پڑے۔ اور ہارسپر اپنے فادر کے منع کرنے پر بھی اس 1 to 1 کمبیٹ کے لیے ہاں کر دیتا ہے، اور لڑائی شروع ہوتی ہے، اور دونوں ہی اچھے فائٹرز کی طرح فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور تلوار کے چھوٹ جانے پر بھی دونوں ہی ہاتھوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور کافی دیر تک لڑنے کے بعد ہنری اپنے پاس سے ایک خنجر نکالتا ہے اور ہارسپر کو مار ڈالتا ہے، اور اس فائٹ کو جیت کر ہنری دونوں سائڈز کے ہزاروں سولجرز کی جان کو بچا لیتا ہے۔ لیکن تھامس اپنے بڑے بھائی کے ایکشن سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس فوج کے سامنے ایک لیڈر کی طرح دکھنا تھا، پر تم نے میرا کریڈٹ چرا لیا۔ اور تب ہنری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب شہر واپس آ کر ہنری ہارسپر کو مارنے کے لیے کافی ریگریٹ کرتا ہے، کیونکہ ہارسپر انگلینڈ کے لیے کافی سمے تک لڑا تھا، اور وہ یہاں پر کئی دنوں تک ڈرنک کر کے نشے میں رہتا ہے۔ اور اب کچھ دنوں بعد راجا کا سب سے خاص سلاکار اور چیف منسٹر ولیم ہنری سے ملنے آتا ہے، اور اسے انفارم کرتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی تھامس ویلز کی لڑائی میں مارا گیا ہے، اور کنگ بیماری کی وجہ سے اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور میں اب تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم محل واپس چل کر انگلینڈ پہ راج کرو، ورنہ بنا کوئی لیڈر کے دوسرے دیش انگلینڈ پر حملہ کر دیں گے، اور ہمارے دیش کی عام جنتا خطرے میں آ جائے گی۔ اب اپنے بھائی کی موت سے غصے میں آ کر ہنری اپنے پتا سے ملنے جاتا ہے، اور ان کے مرنے سے پہلے وہ ان سے مونسٹر کہتا ہے، لیکن وہاں پر اس کے فادر اسے انگلینڈ کی ذمہ داری دے کر خود مر جاتے ہیں۔ اب سبھی منسٹرز اور آرمی کے سبھی بڑے لوگ ہنری کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور اگلے ہی دن ہنری کو انگلینڈ کا راجا بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہنری کا پرانا سامان لینے کے لیے جب محل کے کچھ سولجرز ہنری کے شہر والے گھر جاتے ہیں، تو اس کے یہاں پر جان کو سوتا دیکھ کر وہ لوگ اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے نئے کنگ تجھ جیسے شرابی سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہنری کو انگلینڈ کا نیا
नया किंग बनाने की सेरेमनी पूरी होती है और रात को इंग्लैंड के नए किंग के लिए महल में शाही डिनर होता है और हेनरी वहाँ पर दूसरे देश के राजाओं के भेजे हुए गिफ्ट को ओपन करता है और गिफ्ट में आई एक गोल्ड की ट्रॉफी वो अपनी बहन और डेनमार्क की क्वीन फिलिपा को दे देता है और एक चाबी से चलने वाली बर्ड वो अपने कजिन और कैम्ब्रिज के प्रिंस को दे देता है। और लास्ट गिफ्ट थोड़ा अजीब होता है जो कि फ्रांस के राजा ने भेजा होता है, जिसमें बिना कोई मैसेज के एक बॉल होती है, जिससे कि हेनरी ये कहकर एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बॉल उसे अपने बचपन की याद दिलाती है। लेकिन डिनर के नेक्स्ट दिन विलियम हेनरी से कहता है कि ये सिंपल बॉल बेचकर फ्रांस के राजा ने आपकी इंसल्ट की है, क्योंकि वो शायद आपको एक बच्चा समझ बैठे हैं और हमें इस इंसल्ट का कोई बदला लेना चाहिए। लेकिन हेनरी किसी भी रिटेलिएशन के लिए मना कर देता है और कहता है कि अभी हमें अपने देश के इंटरनल मैटर्स पर ध्यान देना चाहिए और किसी दूसरे देश से इतनी सी बात पर जंग करना कोई समझदारी नहीं है। अब डेनमार्क लौटने से पहले हेनरी की बहन फिलिपा उससे कहती है कि कोर्ट के सलाहकार और मिनिस्टर हमेशा अपने इंटरेस्ट और फायदे की बात करते हैं, इसलिए कभी भी उनकी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा मत करना और इंग्लैंड के लोगों को हमेशा एक समान ट्रीट करना। अब कुछ दिनों बाद आर्क बिशप फ्रांस में हो रहे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार को बताता है, पर हेनरी बातों से जल्दी बोर हो जाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके फादर क्या चाहते थे, लेकिन वो अभी फ्रांस और जेरूसलम पर कोई अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि वॉर में पहले ही उसके फादर काफी ज्यादा खून बहा चुके हैं। लेकिन हेनरी के इस एटीट्यूड से बड़े मिनिस्टर्स और फादरी काफी नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर विलियम हेनरी को समझाता है कि अब हेनरी को एक देश के राजा की तरह सोचना चाहिए और दूसरे देशों को जवाब ना देकर वो रॉयल कोर्ट के सामने एक कमजोर किंग होने का एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और उधर शहर में जॉन अब अकेला रह जाता है और अब हेनरी के ना रहने से उसके पास अपना किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते और अब बार में भी उसकी उधारी बंद हो जाती है और शहर के लोग भी उसे अब बुरी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। और बार में जॉन कहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस देश का राजा है, लेकिन बार की ओनर उससे कहती है कि इंग्लैंड का किंग अब कभी तुझसे मिलने नहीं आने वाला क्योंकि तू एक रिटायर्ड रंग सोल्जर है। अब महल में सोल्जर्स हेनरी को एक कैदी से मिलवाते हैं जो कि हेनरी से कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन के बदले इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहता है और वो बताता है कि वो एक असासिन है जिसे फ्रांस के राजा ने हेनरी को मारने के लिए हायर किया था। और रॉयल कोर्ट के सभी मेंबर्स के अकॉर्डिंग फ्रांस के राजा का इंग्लैंड के राजा के ऊपर अटैक प्लान करना एक जंग की शुरुआत मानी जानी चाहिए। लेकिन हेनरी फ्रांस के राजा को एक चिट्ठी भिजवाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो लड़ाई ही चाहते हैं तो एक कातिल को भेजने की बजाय अपनी पूरी फौज को भेज दें ताकि हम ऑफिशियली लड़ सकें। लेकिन हेनरी के इस डिसीजन पे भी सवाल उठने लगते हैं और अब सभी को ये लगने लगता है कि हेनरी एक वीक राजा है जो कि इंग्लैंड को यूनाइट नहीं कर सकता। और हेनरी के कजिन प्रिंस कैम्ब्रिज को और लॉर्ड ग्रे दो राज्यों को एक फ्रांस एजेंट अप्रोच करता है और उनसे इंग्लैंड को छोड़कर फ्रांस में मिलाने का ऑफर देता है और उस ऑफर को वो दोनों विलियम से शेयर करते हैं और वो दोनों कहते हैं कि उन्हें अपने नए राजा पर भरोसा नहीं है और फ्रांस का ऑफर भी काफी बढ़िया है। लेकिन विलियम उनसे हेनरी पर भरोसा रखने को कहता है और अगले दिन विलियम हेनरी से मिलता है और उससे कहता है कि अब हम फ्रेंच लोगों को अब और अवॉइड नहीं कर सकते और अगर अब तुमने जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया तो इंग्लैंड की यूनिटी खतरे में आ जाएगी। और अब हेनरी ना चाहते हुए भी फ्रांस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है क्योंकि अपने करीबी राज्यों को अपने साइड करने की डील देके फ्रांस ने तीसरी गलती करी होती है और साथ में ना चाहते हुए भी हेनरी अपने कजिन और लॉर्ड ग्रे की गर्दन कटवा देता है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड का साथ छोड़कर फ्रांस का साथ देने का सोचा। अब यहाँ पर हेनरी जंग में जाने से पहले शहर के एक बार में जाकर जॉन से मिलता है और इतने समय से उससे ना मिलने के लिए उससे माफी मांगता है और हेनरी जॉन को अपनी आर्मी को कमांड करने के लिए मदद मांगता है क्योंकि वो सिर्फ जॉन पे ही भरोसा कर सकता है। और अब जॉन मान जाता है और इंग्लैंड के नए राजा को अपने सारे बार का उधार चुकाने के लिए बोलता है। और कुछ हफ्तों बाद हेनरी इंग्लैंड की फौज के साथ समुद्र के रास्ते फ्रांस के लिए निकलता है और वहाँ पे पहुँच के वो एक खाली पड़े गांव को अपना बेस कैंप बनाते हैं और इंग्लैंड की फौजें पेड़ों को काटकर फ्रांस के किलों के सामने एक तरह की कैटापल्ट गुलेल तैयार करते हैं और उनसे उन किलों पर अटैक करते हैं। लेकिन 2 दिनों तक लगातार अटैक करने पर भी फ्रांस के लोग बाहर नहीं आते और रॉयल मिनिस्टर्स अब एंजाइटी में आने लगते हैं और कहते हैं कि हमें महल पर सोल्जर्स के साथ अटैक करना चाहिए। लेकिन हेनरी कहता है कि हमने उन्हें हर तरफ से घेरा रखा है और हमें अपने सोल्जर्स को खतरे में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो लोग जल्द ही बाहर आएंगे। और तब हेनरी का अंदाजा बिल्कुल सही होता है और भूख और प्यास से बेहाल होकर हैनफर का राजा बाहर आकर हेनरी के सामने सरेंडर कर देता है और हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि औरतों और बच्चों को बंदी ना बनाएं। और इंग्लैंड की फौज औरतों और बच्चों को वहां से जाने देती हैं। और अब इंग्लैंड की फौज के कैंप में फ्रांस का प्रिंस लुइस आता है और हेनरी को एक कहानी के थ्रू वार्न करता है कि अगर वो लोग उसकी कंट्री से अभी बाहर नहीं लौटे तो वो
ہنری اور اس کی آرمی کا بہت ہی برا حال کرے گا، اور تب ہنری مانتا ہے کہ اس کی کہانی بے حد انٹرسٹنگ ہے، لیکن وہ لوئس کو بنا کوئی جواب دیے گڈ نائٹ کہہ کے ٹینٹ سے باہر چلا جاتا ہے، اور باہر جان کو وہ اپنے انگلینڈ کے سولجرز کو لے کر فرانس کی طرف آگے بڑھنے کا آرڈر دیتا ہے۔ اب اگلے دن انگلینڈ کی فوج کچھ اور کلومیٹرز آگے بڑھ کر اپنے کیمپ سیٹ اپ کرتی ہیں، اور 3 چھوٹے انگلش بچے جنگل میں لکڑیاں لینے جاتے ہیں، لیکن فرانس کے فرینچ سولجرز ان 3 میں سے 2 بچوں کو جنگل میں ہی بے رحمی سے مار ڈالتے ہیں، اور میسج کے طور پر تیسرے بچے کے ہاتھ میں ان 2 بچوں کے سر واپس بھیجتے ہیں۔ اب لوئس کی یہ درندگی دیکھ کر ہنری کافی غصے میں آ جاتا ہے، اور جان کو آرڈر دیتا ہے کہ ہمارے پاس جو فرینچ کے قیدی ہیں ان سبھی کے سر کاٹ کر اسپائک کے سہارے ندی کے کنارے لٹکا دو، پر جان راجا کا یہ حکم نہیں مانتا اور اس سے کہتا ہے کہ ابھی تم کافی غصے میں ہو، پر ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم اس سنکھی لوئس کی طرح خون کے پیاسے مینیاک نہیں ہیں۔ اب اگلے دن ہنری اپنی پوری فوج کے ساتھ اور آگے بڑھتا ہے، اور تب اسے ہل کے پاس پہنچ کر ایک چونکا دینے والا سرپرائز ملتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سینا کے سامنے لوئس کی لیڈرشپ میں فرینچ آرمی کے کیمپ لگے ہیں، جو کہ گنتی میں ان کی فوج سے ڈبل ہیں، اور اب رائل لوگ ہنری کو واپس لوٹنے کی صلاح دیتے ہیں، کیونکہ انگلینڈ کی فوج اپنے سے 2 گنا بڑی فوج کے سامنے جیت نہیں پائے گی۔ پر تبھی جان ہنری سے کہتا ہے کہ ہمیں اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے، اور جان وہاں پر کہتا ہے کہ دونوں آرمیز کے بیچ میں جو وہاں پر گراؤنڈ ہے وہ کافی ڈیپ ہے، اور کیونکہ آج اس کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو اسے پورا یقین ہے کہ آج یہاں پر بارش ہوگی، اور کل بارش سے وہ گراؤنڈ پانی اور کیچڑ سے بھر جائے گا۔ اور جان کہتا ہے کہ کل فرینچ آرمی اپنے ہتھیاروں اور گھوڑوں کے ساتھ ہیوی آرمرز پہن کر لڑنے والی ہے، لیکن بارش کی کیچڑ میں وہ اتنے ہیوی آرمر پہن کر کیچڑ کے ساتھ ٹھیک سے موو نہیں کر پائیں گے، اور اگر ہم ایک چھوٹی ٹکڑی بیٹ کے طور پر وہاں پر بھیج کر انہیں اس چال میں پھنسا دیتے ہیں تو وہ وہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے، اور ہمارے باقی سولجرز بنا میٹل سوٹ کے بنا ہیوی ہتھیاروں کے ساتھ سائڈ سے ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور کیونکہ ہمارے پاس اچھے تیر اندازوں کی بھی کمی نہیں ہے اس لیے اسے ہرانا پاسبل ہو سکتا ہے۔ لیکن رائل منسٹرز جان کے پلان کو ایک دم بیوقوفی بھرا کہتے ہیں، پر ہنری کو جان پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آج رات کو بارش ہو گئی تو کل ہم اسی پلان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر جان کی پریڈکشن بالکل سچ ثابت ہوتی ہے، اور اس رات وہاں پر بارش ہوتی ہے، اور اگلی صبح سبھی جنگ کے لیے ریڈی ہونے لگتے ہیں، اور ہنری اپسیٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جان اس پہلی چھوٹی ٹکڑی میں جانے والا ہے جو کہ فرینچ آرمی کے لیے ایک بیٹ کی طرح کام کرے گی، اور انہی کو سب سے زیادہ نقصان جھیلنا پڑے گا۔ اب ایک آخری بار خون خرابے سے بچنے کے لیے ہنری لوئس کو بھی ہارٹسپر کی طرح 1 on 1 چیلنج کرتا ہے، لیکن لوئس اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی دگنے سائز کی آرمی پر پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہنری یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہارنے والا ہے، اور وہ لڑائی سے ڈرتا ہے۔ جس کے بعد ہنری واپس اپنی فوج کے پاس آتا ہے اور انہیں انکریج کرنے کے لیے ایک بریوری کی اسپیچ دیتا ہے، جس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ سائڈ کے پیڑوں میں چھپ جاتا ہے، اور جان بیٹ کی ٹکڑی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اوور کانفیڈنٹ لوئس اس بیٹ میں پھنس جاتا ہے اور اپنی آدھی فوج جان کی طرف بھیج دیتا ہے، لیکن تبھی پیڑوں کے پیچھے سے ہنری کے آرچرز اپنے ہزاروں تیروں سے ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، اور فرینچ سولجرز اور ان کے گھوڑے اس کیچڑ میں گر جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا کہ جان نے پریڈکٹ کیا تھا۔ اور اب جان اور اس کی ٹکڑی کیچڑ میں گھس کر لوئس کی آرمی کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں، پر جب لوئس اپنے باقی سولجرز کو بھی اس کیچڑ کی طرف بھیجتا ہے تب سائڈ کے پیڑوں میں سے ہنری کے باقی سولجرز بھی نکل کر بنا آرمرز اور گھوڑوں کے پیدل ہی فرینچ سولجرز پر ہلکے ہتھیاروں سے اٹیک کر دیتی ہے، اور ایک کے بعد ایک جان کی سبھی پریڈکشنز صحیح ثابت ہوتی ہیں، اور بنا میٹل آرمرز اور گھوڑوں کے انگلینڈ کے سولجرز گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی کیچڑ میں پھنسی فرینچ آرمی پر بھاری پڑتے ہیں، اور آدھی سے زیادہ فرینچ آرمی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اب تک لوئس بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ یہ جنگ ہار رہا ہے، اس لیے اب وہ ہنری کو 1 on 1 بیٹل کے لیے چیلنج کرتا ہے، لیکن اپنے ہیوی آرمر کی وجہ سے لوئس بار بار کیچڑ میں پھسل کر گر رہا ہوتا ہے اور خود کو ایمبیرس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہنری ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اپنے سولجرز کو اشارہ کرتا ہے جو کہ لوئس کو وہاں پر مار ڈالتے ہیں، اور لوئس کے مرتے ہی بچے ہوئے فرینچ سولجرز بھی اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر جیتے ہوئے سولجرز ہنری کے لیے نعرے لگانے لگتے ہیں، پر ہنری اس جیت کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتا کیونکہ اسے اپنے دوست جان کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جو کہ بیٹ والی آرمی کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ تب یہاں پر ہنری غصے میں آ کر بچے ہوئے فرینچ پریزنرز کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے۔ اب ایک دن بعد فرینچ کا کنگ ہنری کے پاس سرنڈر کے لیے آتا ہے، پر اس کی سرنڈر کرنے کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہنری کی شادی اس کی بیٹی پرنسس کیتھرین سے ہوگی تاکہ اس ریلیشن شپ سے دونوں ہی فیملی کے بیچ ایک اچھی ریلیشن شپ بن جائے اور پھر کبھی دونوں دیشوں کو آپس میں لڑنا نہ پڑے۔
और तब हेनरी इस कंडीशन के लिए मान जाता है और वापस से इंग्लैंड के लिए निकल जाता है, जहाँ पर इंग्लैंड के लोग अपने जंग में जीते हुए राजा को और उसकी नई रानी को देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। पर पब्लिक में जाने से पहले हेनरी एक बार कैथरीन से मिलता है, पर कैथरीन उससे कहती है कि वो अपने आप को खुद को तब तक सबमिट नहीं करेगी जब तक हेनरी खुद उसकी रिस्पेक्ट अर्न नहीं करता। और साथ ही में वो हेनरी से पूछती है कि उसने आखिर उसकी कंट्री पर अटैक ही क्यों किया, और कैथरीन उससे कहती है कि उसके फादर एक मैच्योर और रीजनेबल राजा हैं जो कि कभी भी वॉर नहीं चाहेंगे, और उन्होंने कभी हेनरी को मारने के लिए कोई असासिन या गिफ्ट में कोई बॉल नहीं भेजी थी। अब यहाँ पर हेनरी को डाउट होने लगता है और साथ ही में उसे अपनी बहन फिलिपा की कही हुई बातें याद आने लगती हैं, और वो विलियम को मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है हमारे सोल्जर्स को वो असासिन कैसे मिला था जो कि फ्रांस से मुझ पर अटैक करने के लिए आया था, जिस पर विलियम बार बार अपनी कहानी बदलने लगता है। पर जब हेनरी उससे पूछता है कि जब फ्रांस को जीतने के बाद वहाँ की जमीनों पर कब्जा करके उसे कितने लाखों का फायदा हुआ है, तब विलियम सच बोल देता है और कहता है कि उसी ने हेनरी को फ्रांस पर अटैक करने के लिए उकसाया था, क्योंकि बिना जंग के किसी भी देश में शांति नहीं आ सकती, और उसी की वजह से अब इंग्लैंड का एम्पायर और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और दोनों ही देशों में दोस्ती भी हो गई है। और विलियम घुटनों में बैठकर हेनरी से माफी मांगता है और कहता है कि ये जंग बेहद जरूरी थी, पर हेनरी उसी वक्त एक खंजर से उसे वहीं पर मार डालता है, क्योंकि उसकी वजह से दोनों तरफ हजारों की संख्या में सोल्जर्स की जान चली गई। अब विलियम को मारने के बाद पब्लिक अपीयरेंस से पहले हेनरी कैथरीन से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि वो उससे कुछ नहीं चाहता सिवाय एक प्रॉमिस के कि वो आज के बाद हमेशा उससे सच बोलेगी, और कैथरीन उससे प्रॉमिस करती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, sayonara।